السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا جائے گا جس کے اندر نصیحت اور عبرت کی چیزیں ہیں، اور اسلام کے تعلق سے کیے جانے والے اعتراض کا جواب بھی موجود ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر دہشت گردی والی چیزیں ہیں، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ آئیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں جو مشہور واقعہ ہے، اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ واقعہ ایک بار ہوا کچھ یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک دستہ نجد کی طرف بھیجا۔ اب ان لوگوں نے بنی حنیفہ کے ایک سرداروں میں سے ایک سردار ثمامہ بن اسال کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، مسجد نبی کے اندر باندھ دیا، مسجد نبی کے کھمبے سے اسے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی باہر تشریف لائے اور اس سے پوچھا ثمامہ سے کہ اے ثمامہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ انہوں نے کہا، محمد، میرے پاس خیر ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، یعنی وہ قتل کا مستحق ہے، آپ قتل کر سکتے ہیں، اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے، اور اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرنے والا ہے، یعنی احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، ایسے انسان کا پر آپ احسان کریں گے۔ لیکن اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا مال مجھ سے طلب کرنا چاہے آپ طلب کر سکتے ہیں، میں وہ مال آپ کو دے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ پھر اگلے دن آپ آئے اور آپ نے وہی سوال اس سے کیا اور پوچھا، ثمامہ، اب تو کیا سمجھتا ہے، میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ثمامہ نے بھی وہی کہا کہ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں وہی میرا ابھی بھی جواب ہے، اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہیں تو آپ ایک ایسے انسان پر احسان کریں گے جو احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرتا ہے اور شکر ادا کرنے والا انسان ہے، اور اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں قتل کا مستحق ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا، ثمامہ، اب کیا تو سمجھتا ہے، میں تجھے ساتھ کیا کروں گا؟ ثمامہ نے وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اس کی رسی کھول دی گئی، وہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کیا، غسل کر کے مسجد نبوی میں واپس تشریف لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی پوجنے کے لائق نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ برا نہیں تھا میری نظر میں، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کتنی زیادہ نفرت تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، آپ کے رویے کو دیکھنے کے بعد، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھنے کے بعد انہیں آپ سے کس قدر محبت ہو گئی۔ اور پھر کہا، اللہ کی قسم، کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ میری نظر میں برا نہیں تھا، لیکن اب آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین مجھے پسندیدہ نہیں ہے، سب سے پسندیدہ آپ کا ہی دین ہے۔ اور پھر کہا، اللہ کی قسم، کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن اب آپ کے شہر سے زیادہ کوئی محبوب شہر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرہ کا ارادہ کر چکا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے کہا، آپ تو بے دین ہو گئے، ثمامہ تم تو بے دین ہو گئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر کے ایک صحیح دین کو اختیار کیا ہے، اور اللہ کی قسم، اب تمہارے یہاں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے۔ یہ ہیں ثمامہ بن اسال۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلایا گیا، جبر سے نہیں پھیلایا گیا، ظلم کر کے نہیں پھیلایا گیا۔ اگر آپ چاہتے تو ثمامہ بن اسال سے صاف بول سکتے تھے،
وہ خود کہہ رہا تھا کہ آپ اگر قتل کریں گے تو ایک قاتل کو قتل کریں گے. آپ کو وقت آپ کے پاس اختیار تھا، آپ چاہتے تو اس سے کہہ سکتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کرو نہیں تو میں قتل کر دوں گا تمہیں، جس کا تم خود بھی اعتراف کر رہے ہو کہ تم قتل کے مستحق ہو. اگر آپ چاہتے تو بالکل آسانی سے کام کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے اسے چھوڑ دیا. آپ کے حسن اخلاق اور اعلیٰ اقدار کو دیکھ کر ثمامہ بن اسال مسلمان ہو گئے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے، اسلام کے تعلق سے جو بدگمانیاں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، انہیں دور فرمائے. آمین.